کیونکہ اکثر جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو تھوڑی دیر ہوتی ہے، اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری دعا بھی قبول نہیں ہو رہی ہے یا بھی تھوڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح سے آنسر نہیں آ رہا تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم جو جس وسیلے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جس صفات سے جن ناموں کے ساتھ دعا کریں، جن کلمات کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ دعا تو ہم یا تو ربنا سے کر رہے ہوتے ہیں یا پھر اللہم سے کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم پھر کسی سے پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے تو اس کے لیے ہم کیا دعا کریں۔ تو میں یہ حدیث جب پہلی دفعہ بھی پڑھی تھی تو مجھے بہت اچھی لگی تھی، بلکہ میں نے پھر سارا ایک ہی پیپر پہ لکھ کے یاد بھی کر لی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رسول اللہ نے بتایا تھا کہ اسم اعظم کون سے ہیں، جن کے تھرو جن کی ساتھ اگر دعا مانگی جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اسی کو دیکھیں گے، اور میں آپ سے یہ بھی کہوں گی کہ آپ لوگ پلیز پیپر پین لیجیے اور اس کو لکھیں، اور اگر ابھی نہیں لکھ سکتے، اگر آپ کے پاس پیپر پین نہیں ہے جلدی میں، تو آپ اس کو تھوڑا سا یاد کریں گے، آپ کو انشاءاللہ میں آج یاد کروا دیتی ہوں، آپ کو آسانی سے ہو جائے گی، ورنہ آپ دوبارہ سے بھی دیکھیں تو پھر آپ اپنے لکھ سکتے ہیں، ورنہ میں اپنی وہ جو ٹیم ہے میں ان کو بھی کہہ دوں گی کہ وہ دوبارہ سے یہ جو میں بولوں گی کلمات وہ لکھتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کو نہیں آتے ہیں تو پھر آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے 3544 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں آئے تو دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، ڈیفینیٹلی وہ نفلی نماز ہوگی کیونکہ جماعت کے ساتھ تو نہیں ہو رہی تھی نا، تو نماز پڑھ رہے، اور نماز پڑھنے کے بعد جب اس نے دعا کی ہے تو جو کلمات پڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ وہاں پہ جو تھے مسجد میں ان کو کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے کن کلمات کے ساتھ دعا مانگی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے؟ تو صحابہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ان کلمات سے دعا مانگی ہے کہ اگر اس کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، اور جو بھی کوئی چیز مانگی جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے۔ اور وہ کلمات کیا تھے؟ اللہم لا الہ الا انت المنان، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بے شک تو ہی احسان کرنے والا ہے، بدیع السماوات والارض، تو ہی آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، یا ذا الجلال والاکرام، اے بزرگی والے اور کرم کرنے والے میری دعا کو قبول کر لے۔ ٹھیک ہے، یہ ورڈز جو ہیں یہ بہت آسان ہے آپ لوگوں کو آسانی سے، کیونکہ ہم اتنا زیادہ بولتے ہیں نا، جیسے لا الہ الا اللہ یہ تو سب کو یاد ہے، تو لا الہ الا انت المنان، ٹھیک ہے، منان نام بھی پاکستان میں بہت کامن ہے تو ہمیں وہ بھی آتا ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں بدیع السماوات والارض ہم لوگ اکثر بولتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یا ذا الجلال والاکرام، تو پھر یہ بھی ہمیں آتا ہے، تو آپ لوگ یہ یاد کر لیں کہ اس طرح سے ہم لوگوں نے جب بھی دعا مانگنی ہے تو ہمیں کون سے ورڈز استعمال کرنے، اور اس کے بعد اچھا ایک اور حدیث میں دیکھ رہی تھی کیونکہ تھوڑے سے ورڈز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، سوری آج میرا گلا تھوڑا سا ایسے کیونکہ الرجی سے، میں کوشش کروں گی کہ آہستہ آہستہ بولتی رہوں۔ اچھا ایک اور حدیث میں یہ تھا کہ وہ بھی بہت آسان ہے، اللہم لک الحمد، یہ بھی آپ لوگوں کو آتا ہے، اللہم لک الحمد لا الہ الا انت، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یا حنانو یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، وہی سارے نام ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ جب ہم پکارتے ہیں بس شروع میں اللہم لک الحمد لا الہ الا انت، اور پھر وہی تینوں نام آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ دعا کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ جو مانگیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں گے انشاءاللہ۔ اور دعا کرتے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کیجیے گا، یا پاک پروردگار میں نہیں جانتی کہ یہ کام جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، جو دعا میں مانگ رہی ہوں میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں، یا پاک پروردگار میرے حق میں اس دعا کو بہتر کر کے قبول کر، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کریں گے۔ اچھا جی ایک اور تھی جامع ترمذی میں اسم اعظم کی بھی حدیث ایک اور طرح سے بھی آتی ہے، 3478 اس کا نمبر ہے، میں اس لیے بتا دوں کہ آپ لوگ خود بھی اس کو انشاءاللہ دیکھ
سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا اسم اعظم ان دو آیات میں، ایک کون سی تھی؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 آیا نمبر جو ہے وہ بھی انڈر لائن کر لیں۔ سورۃ البقرہ کی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ اور تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے جو برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ رحمان اور رحیم۔ تو یہ بھی آیا ہے ایک آتی، اور پھر سورۃ آل عمران کی جو شروع میں ہے نا، نمبر 1 اور نمبر 2 الف لام میم، اور پھر آتا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو آیت الکرسی جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، بالکل وہی آیات ہے۔ تو ان دو میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور ایک اور حدیث میں یہ تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ، اس کے علاوہ سورۃ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ، یہ 3 سورتیں جو ہے ان میں اللہ کا اسم اعظم ہے۔ تو جعفر دمشقی جو ہے رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ان تینوں سورتوں کو غور کیا، ان کو دیکھا تو مجھے یہ لگا کہ ان تینوں میں جو کامن آیت جو ان کو نظر آئی تھی کہ جیسے سورۃ البقرہ میں ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو سورۃ آل عمران میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور سورۃ طٰہٰ میں وعنت الوجوہ للحی القیوم، تو تینوں میں جو ورڈ کامن تھا وہ حی القیوم۔ تو اب اگر ان ساری احادیث کو اکٹھا کر لیں تو ہمیں بہت آسانی کے ساتھ اتنی آسان ورڈز ہیں کہ ہمیں یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1 آپ دیکھیں یا حی یا قیوم، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ، اور ایک بلکہ حدیث میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اکثر جو نام اللہ ہے نا، وہ بھی اسم اعظم ہے، تو اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو۔ تو اگر ہم یہ سارا دیکھیں کہ نمبر 1 یا رحمان یا رحمان پڑھتا ہے، ہم اسی طرح سے پڑھتے ہیں یا حی یا قیوم، یا حنان یا منان، یا ذی الجلال والاکرام، یا بدیع السماوات والارض، یا اللہ، یا اللہ میری یہ دعا قبول کر، یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے، یا اللہ میری یہ مشکل حل کر دے۔ تو یہ 6 چیزیں آپ انگلش میں اگر کریں گے ابھی آپ کو یاد ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف، ہم کر رہے تھے سورہ یوسف، اب آج انشاءاللہ ہم اس کی آیت نمبر 39 کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں، کیا ہمیں نصیحتیں کی ہیں۔ اللہ اکبر، بہت پیاری۔ میں نے بلکہ جب اس کا آپ کو نوٹیفیکیشن بھیجا تھا تو اس میں میں نے یہ لکھا تھا کہ غم پریشانی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا کیسے ہم یاد کر سکتے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ ہماری وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم و کرم کرے۔ یہ اس سورہ میں آپ یہ دیکھیے کہ ان آیات میں جو آج 9 آیات ہے نا، اتنا بڑا پیغام ہے ہم لوگوں کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہم نے دیکھا کہ کیا کچھ نہیں، ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے جب ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکا تھا، پھر مصر کے بازار میں بکے، پھر وہ جو عزیز مصر کے گھر میں جو الزام ان کے اوپر آتا ہے، کس طرح سے خود سے مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے جیل میں بھیجے، اور خود یہ کہتے ہیں کہ زندہ انسانوں کا قبرستان جیل، اتنے مشکل حالات میں بھی وہ اپنا کام نہیں۔ آپ دیکھیں ہم پہ اگر تھوڑی سی مشکل آتی ہے نا، تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہے تو سب سے پہلے جو کمپرومائز ہوتی ہے نا وہ ہماری عبادت ہوتی ہے، ہماری نماز ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نہ کرے اب غم کا جب سچویشن ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہائے دل نہیں کر رہا تھا نماز پڑھنے کو، ایسی پریشانی اب نہیں پڑھی جا رہی، اور اگر خوشی آتی ہے نا تب بھی مصیبت آ جاتی ہے، بازاروں میں کیونکہ چکر لگ رہے ہوتے ہیں، ہائے وہ گئی تھی بازار تو یہ بھی نماز قضا ہوگی، وہ بھی نماز قضا ہوگی۔ ہر دفعہ بھی خوشی غمی میں کمپرومائز ہماری نمازیں، ہماری عبادات ہوتی ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو میسج دے رہے ہیں اس کو آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے کہ یوسف علیہ السلام قید کی سختی میں بھی اپنا مقصد نہیں بھولے، جو میرا اور آپ کا بھی مقصد، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اخرجت للناس، کہ تمہیں میں
میں نے کیوں پیدا کیا؟ کنتم خیر امت، بہترین امت ہو تم، اس لیے کہ تمہیں میں نے لوگوں کے لیے پیدا کیا تاکہ تم ان کو برائی سے روکو اور اچھائی کی ان کو تلقین کرو۔ یہی ہے نا ہم لوگوں کا کام، یہی سبق اس آیا میں آپ کو یہ دو آیات توحید کے بارے میں اتنی پیاری آیات ہیں کہ وہاں پہ بھی جب اتنی پریشانی میں، حالانکہ عام بندہ جسے اگر دماغ میں آتا ہے تو بندہ سوچے کہ مجھے ملا کیا ہے کہ میں اللہ کی توحید اب جس کو بھی بتا رہا ہوں، میں جب سے پورا کوشش کر رہا ہوں کہ میں کوئی غلط کام نہیں کروں، اور پھر مشکل پہ مشکل پہ مشکل سنتے ہیں نا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میری تو مشکلیں نہیں ختم، ایک ختم نہیں ہوتی تو دوسری آ جاتی، دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری آ جاتی۔ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حوصلہ، ان کا صبر، اور اس کے باوجود جو مقصد ان کی زندگی کا تھا اس پہ کس طرح سے فوکس جیسے ہوتے، موقع جہاں پہ ملا فوراً وہی بات کر دی، کیونکہ ان کا کہتے ہیں نا سورج مکھی کے پھول کی طرح ان کا فوکس ادھر ہی تھا۔ ان کو ہر وقت یہ لگتا تھا کہ ان کو میں یہ میسج تو مجھے اور آپ کو ہے نا، ہمیں ہر وقت یہ لگنا چاہیے کہ جہاں پہ ہمیں موقع ملے ہم فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اب یہاں پہ انشاءاللہ اور بھی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں، اس کے آیت نمبر سورہ یوسف آیت نمبر 39 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ دو قیدی جو تھے ان کے ساتھ تھے، وہ آتے ہیں ان سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کو پتا ہے کہ ان کا ایک مقصد میرے پاس پھنس گیا ہے، تو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو وہ کیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا صاحب السجن، اے میرے دوستو قید خانے کے، ارباب متفرقون خیر، کیا ڈفرنٹ، کیا بہت زیادہ جو رب ہے متفرق علیحدہ علیحدہ جدا جدا جو رب ہے وہ بہتر ہے، ام اللہ، یا پھر اللہ جو کہ الواحد جو قہار، کہ جو واحد ہے، جو اکیلا ہے اور جو زبردست۔ یہ بات کہ اس کو اسی وقت اس نے سب سے پہلے دیکھیں یہ نہیں کہا کہ جیسے ہمارا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے نیل پالش لگا کے آگے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، ہم اصل بات چھوڑ کے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا پہلے لوگوں کو بھگا دیں گے۔ اس نے جس نے جو مشکل سے کبھی مسجد میں آئی گیا ہے اس کو آپ نے یہ کہہ کہ بٹا ٹھیک کرو، یہ سب میں ایک بار نظر آ رہا ہے تو چار بار نظر آ رہے ہیں تو ایسے نہیں کرنا۔ اصل بات کیا ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا، جس کو توحید کی سمجھ آ جائے گی، اس کے لیے سارا کچھ ہی آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر وہی بات ہوتی ہے نا، جیسے میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ جب نئی نئی منگنی ہوتی ہے تو پھر بندہ بس اسی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے کہ ان کو یہ پسند ہے، ان کو یہ پسند ہے، وہ یہ کھانے میں پسند کرتے ہیں، ان کو یہ کلر پسند ہے، وہ ایسے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اسی رنگ میں رنگ جائے نا۔ تو بالکل وہی بات ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے گی نا، پھر اس کو یہ باتیں بتانے کی ضرورت ہے، وہ خود بخود کوشش کرے گی کہ مجھے یہ بھی پتہ چلے کہ میرے اللہ کو کیا پسند ہے، مجھے یہ بھی پتہ چلے کہ میرے رب کو کیا پسند ہے۔ اب دیکھیے کہ مکہ میں جب اسلام آیا تھا، نیا نیا آیا تھا، تو سب سے پہلے کیا تھا؟ نمازیں تو ابھی تک فرض نہیں ہوئی تھی، نہ زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، نہ حج فرض ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ بیسیکلی کیا تھا کہ پورے 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب جو بھی صحابہ تھے نا ان میں توحید کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا۔ ایک ہی بات، آپ پوری مکی دور کی صورتیں نکال کے دیکھیں، توحید پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پہ اور آپ پہ، یہ تین چیزوں پہ کام۔ تبھی تو صحابہ کا یہ حال تھا کہ ان کو، آپ دیکھیں حضرت حباب رضی اللہ عنہ کا میں واقعہ پڑھی کہ ان کو وہ سفر میں جا رہے تھے تو مسلمہ کذاب کے ہاتھ، اب اس نے کیا کیا، اس کو پتا تھا یہ صحابی رسول ہے، اس نے کہا کہ تم مجھے رسول مانو، کیونکہ آپ دیکھیں اس زمانے میں رسول اللہ کے زمانے میں یہ مسلمہ کذاب جو تھا اس نے دعویٰ کہہ دیا کہ وہ نبی ہے، اور اس کے علاوہ ایک عورت نے بھی دعویٰ کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کے اگینسٹ فوج بھی بھیجی تھی، لیکن کیونکہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا تھا تو وہ نہیں جا سکے تھے، تو اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں اس کو قتل کیا گیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی یہ فتنے تھے، اور
یہ نہیں تھا کہ اس نے دعویٰ کر دیا اتنے لوگ آپ پڑھ کے دیکھے گا کہ اس کے پیچھے لگے اور اس کو وہ باندھ کے اور جو عورت نے کہا جو عورت دعویٰ کر دیا تھا پھر ان دونوں نے آپس میں شادی کر لی تھی اور بہت زیادہ لوگ ان کے پیچھے لگے. تو اس وقت جو حضرت حباب تھے ان کو جب اس نے یہ کہا کہ تم یہ مانو کہ میں رسول ہوں تو حضرت حباب نے دیکھے اس وقت بھی اس نے ایک ہی بات کی میں یہ نہیں مان سکتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام لے کے آئے ہیں میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں اور اللہ ہی واحد ہے اور لا الہ الا اللہ کہتے اس کے بعد اس نے کیا کہ ان کا ایک جیسے پہلے بازو کاٹا ایک بازو کاٹا اتنا جیسے درد آپ سوچی کیا حال ہوگا ایک ہی بات لا الہ الا اللہ اس نے کہتے اس کے پورے جسم کے پیس ایک ٹکڑے جیسے کر دیے اور ایک جب تک ان کی جان تک ان کی زبان چل رہی تھی ایک ہی لفظ بول رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ کے سوا اللہ کے سوا. تو یہ لا الہ الا اللہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہاں جی لا الہ الا اللہ میں دعائی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو ہماری صرف وہ لپ سنگنگ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا کلمہ اصل میں ہم کیا کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کہ میری ہر چیز کہتے ہیں نا کہ مومن جو ہے جب ہم یہ کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ تو میں پھر بک گیا پھر میں اس کے بعد میری زندگی نہیں ہے میں اللہ سبحانہ کے احکامات میں دن رات میں آ جاتی ہوں کہ میرے رب کا جو حکم میں وہی کرنے کو تیار ہوں. لا الہ الا اللہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے. اب یہاں پہ ایک اور بات بہت غور کرنے والی بات ہے. ایک ہوتا ہے کافر ایک ہوتا ہے مشرک. کافر کون ہے جس نے ویسے انکار کرنے تو اللہ کو مان ہی نہیں رہا کافر ویسے بھی کہتے ہیں کہ انکار کرنے والا. مشرک کون جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ کو جانتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. اللہ سے پوچھو کہ کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا کہیں گے کہ اللہ نے کیا. تو پھر تم کہاں پھرتے ہو کہ کہاں پہ تم بھٹک رہے کیونکہ ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا یہ آج کل اس لیے اتنی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ یہ بہت ڈر بھی لگتا ہے ایسی بات کہنے کو کیونکہ جن کا عقیدہ ایسا ہوتا ہے نا وہ اگینسٹ ہو جاتے ہیں فوراً ہی ایک دوسرے کو. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایسے ورڈز کے ساتھ آپ کو سمجھا سکوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعا کیونکہ توحید کے بارے میں بات تھی نا تو میں بہت دعا کر رہی تھی کہ یا نا میں کسی کے دل آزاری نہ کروں. میرا مقصد بھی نہیں ہے. آئی ریسپیکٹ آل دا جو بڑے لوگ ہیں جو کہنا چاہیے ہمارے اولیاء ہیں یا ہمارے بزرگ ہیں بزرگ سب کا احترام کرتی ہوں لیکن میں صرف یہ پیغام دینا چاہ رہی ہوں آپ کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے ان کا عقیدہ مشرکین مکہ جو تھے نا ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ ایک اللہ ہے اوپر لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کچھ فیورٹ بندوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی سے وہ کام کر سکتے. انڈرسٹینڈ what I mean کہ اللہ نے کیا دیا. تو آج کل آپ اپنے ارد گرد دیکھیں اللہ نہ کرے کہ وہ ہم میں سے کوئی ہو لیکن اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر کبھی بھی دل میں کوئی ایسی چیز آ جائے تو ایسی باتیں پھر ہمیں مضبوط کر دیتی ہیں اپنے عقیدے کو کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ رب نواز ہے یا پھر ہم اس ورڈ میں زیادہ نہیں بولنا چاہتی آپ لوگوں کو پتہ ہے گنج دادا گنج دینے والا مطلب ہم وہاں پہ جا کے دیکھیے احترام کرنا احترام بات ہے. یہ لوگوں نے کیا کیا تھا کہ جو ان کے جو بزرگ تھے نا جو ان کے نیک لوگ انہیں کے بت بنائے تھے. خانہ کعبہ میں 360 بت تھے لات منات عزا وہ جو بھی انہوں نے نام رکھا ہوا تھا تو وہ ان کی
ایسے لوگ تھے جن کی وہ جو ان کے نیک لوگ انہوں نے ان کے بت بنا لی. آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے ان کی قبروں پہ ایسی چیزیں بنا دی کہ پھر ہم جاتے ہیں چادریں چڑھانے, پھر ہم جاتے ہیں ایسی ساری چیزیں کرنے. اور الحمدللہ جن کو سمجھ ہے نا وہ تو احترام کے لیے جاتے ہیں, لیکن آپ زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں جو منتیں مانگنے جاتے ہیں, جو وہاں پہ ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جاؤں گی, وہاں پہ جا کے میں یہ منت مانگوں گی, یہ دعا مانگوں گی تو میری دعا ان کی وجہ سے قبول. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ 2 آیات ہی اگر ہماری زندگی میں اتر جائے نا تو ہمیں اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حتیم وہ ایریا نا جو سی بنی ہوئی ہے, جو خانہ کعبہ یہ کا حصہ ہے بیسیکلی, نماز پڑھ رہے تھے. تو مشرکین مکہ نے جب دیکھا ان کو تو دیکھا کہ اکیلے ہیں, تو پیچھے سے کہتے وہ چادر ان کے گلے میں ڈال کے زور سے اس کو بند کرنا شروع کیا, تو ان کو سانس روکنا شروع کیا. جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلا وہ بھاگے آئے اور بھاگ آیا اور یہی لفظ بولا کہ تم کیوں اس کو مارنا چاہتے ہو, صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ کی بات کرتا. وہ کہتے کہ ایک رب سے مانگو. یہی بات آپ دیکھیں یہاں پہ ہمیں نظر آئے گی کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کیا ڈفرنٹ جو جن کے تم مانتے ہو, جن کو تم رب مانتے ہو, فرق تمہارے خدا ہے, کیا وہ ایک رب سے بہتر ہے؟ اور اگلی آیت دیکھیے کہ مکمل توحید آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما تعبدون من دونہ, نہیں تم عبادت کرتے من دونہ اس کے سوا, مطلب اللہ کے سوا, الا اسماء سمیتم, مگر وہ کچھ نام ہیں جو تم خود ہی رکھ لیے. اب آپ اپنے کلچر میں, مسلمانوں کے کلچر میں, آپ اپنے پاکستان میں صرف دیکھ لیں یا انڈیا میں صرف دیکھ لیں کہ وہ نام کس لیے رکھے. کیا کوئی دلیل تھی؟ کیا قرآن میں آیا؟ کیا رسول اللہ نے کوئی دیا؟ کیونکہ دین تو مکمل ہو گیا تھا, اس کے بعد تو کوئی دین نہیں آیا نا. تو وہ نام کس لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہمیں کہ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم, تم نے اور تمہارے آباؤ نہیں. میرے تو میری امی اور میرے دادا وغیرہ سارے تو اس قبرستان وہ جاتے تھے, اس جو بھی کہتے مزار پہ جاتے, تو دعائیں وہیں تو ہم مانگتے تھے تو دعا قبول بھی ہو جاتی. ہماری جاننے والے اس طرح سے جاننے والے جیسے دور کے تھوڑے تھے, تو وہ بچی کا نام انہوں نے اللہ دیتا رکھا, اللہ دیتا نہیں, انہوں نے کیا رکھا تھا, پیرا دیتا. جب میں نے پوچھا ان سے, میں نے کہا کہ آپ سے یہ نام بچے کا کیوں, اب تو وہ خیر بڑا ہو گیا ہوگا, جب میں پاکستان میں تھی میں تب کی بات بتا رہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پیروں کی دعا ہے. ایسے پتہ یہ میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ یہ لوگ برے نہیں ہوتے, ان کو پتہ نہیں ہے. اگر ان کو یہ پتہ لگے کہ توحید کیا چیز ہے, شرک کتنی بری بات ہے, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی تو معافی ہی نہیں ہے اللہ اس کے بندہ اپنی زندگی میں توبہ کرے. تو اتنی بڑی بات ہے. ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں, اسپیشلی آپ دیکھیں ہمارے کام والے جب آتی ہیں تو ان نے تو بہت زیادہ ایسی بات ہوتی ہے. بڑی فلاں جگہ پر میں گئی تھی, میں نے وہاں پہ دعا کی تھی تو میری قبول ہوئی تھی. تو میری دھاگے باندھے ہوتے ہیں یا اس طرح والی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے لیکن ہم ان کو ایجوکیٹ کریں. اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے تو ہم دوسروں کو بتائیں تاکہ وہ اس شرک سے بچیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ وہ کچھ نام ہے جو تم نے یا تمہارے باوجداد نے رکھے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی ہے. ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر ہم کوئی پوچھے کہ اچھا بھی تمہارے پاس کیا دلیل ہے, تو جتنے نبی جتنے رسول آئے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیغام ہی لے کے آئے, وہ دلیل تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا کہ اللہ واحد ہے, اور پھر جو کتابیں تھیں جو صحیفے تھے وہ اللہ کی طرف سے دلیل, جو انہوں نے نہیں کہے تو وہ اس کے بعد تو کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحکم الا للہ, کہ بے شک جو فیصلہ ہے ہماری زندگی میں وہ صرف اللہ کا. ہر فیصلہ جو ہماری زندگی میں ہوتا ہے, ہر حکم اللہ کا چلتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اگر ہم کسی اور کا حکم, آپ یہ سوچ لیں کوئی کام آپ زندگی میں کرتے ہیں اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ
یہ کام اللہ نے تو اس کا نہیں کہا ہوا، لیکن کیونکہ میں اب سوسائٹی میں رہتے ہیں، اب کیونکہ یہ وجہ ہے، تو اب سوچ لیجئے کہ دوسرا خدا آپ نے اپنے نفس کو بنا لیا، دوسرا خدا آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بنا لیا، دوسرا خدا آپ نے اپنے ماں باپ کو بنا لیا، ہر چیز۔ لیکن ماں باپ کی عزت احترام کرنا تو اللہ نے نہیں بتایا، لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اگر اللہ کی اگینسٹ کوئی چیز ہمارے ماں باپ، ہمارے خاوند یا کوئی بھی اگر ہوتا ہے تو وہ اسی ضرور میں آ جائے گا۔ اگر آپ اس دو آیات پہ آج آپ غور کر کے بیٹھ جائیں کہ کیا تو آپ کے اوپر توحید کے وہ جیسے ہوتے نا قطر کو اللہ شروع دیں گے کہ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات کہ دو آیات پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہتے ہیں انل حکم الا للہ، کہ حکم جو وہ صرف اللہ کا ہے، امرا اس نے حکم دیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ لا عبادت کرو مگر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ذالک الدین القیم، یہی دین ہے، یہی راستہ جو ہے تمہارا زندگی کا وہ سیدھا راستہ ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو جب اللہ ہی کہہ دے کہ اکثر لوگ نہیں جانتے تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ جس کو سمجھ آتی ہے وہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچا دے کہ توحید کیا ہے۔ جب کوئی انسان بھی آپ سوچتے جب وہ توحید پہ آ جائے گا نا تو باقی سارا کچھ پھر وہ خود سے لگن میں لگ جاتا ہے کہ مجھے کیسے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، پھر وہ صبغۃ اللہ ڈھونڈنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ من احسن من اللہ صبغۃ، کہ اللہ کا رنگ مجھے کیسے چڑھانا ہے اپنے اوپر، اور پھر وہ چڑھاتے ہوئے بھی اس کو اتنی خوشی ملتی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا تھکے ہوتے کہ یار اب یہ بھی کر لیا، اب یہ بھی کر لیا، اب کیا کریں، لیکن جو اللہ کی پہچان ہوتی ہے نا، جس کو توحید مل جاتا ہے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ یہ اتنی پیاری آیات کہ مجھے اتنا کچھ کہنے کو ہے آنیسٹلی ان آیات میں، لیکن کیونکہ وہی بات ہوتی ہے کہ وقت کی کمی ہوتی ہے تو ہم لوگوں کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ چلو کچھ آیات اور بھی آگے چلے جائیں، لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ پوری کوشش کیجیے گا کہ ان دو آیات پہ تدبر کریں، سوچیے ایک ایک لفظ۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، وہ والی جو دعا ہے وہ بھی ضرور پڑھیے گا، وہ اسی میں تو ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و محیای ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ ہر نماز میں پڑھتی ہوں پھر بھی ایک دم سے ذہن سے ایسے ہو رہا ہے، تو اتنی پیاری یہ ہے کہ آپ بھی اپنی نماز میں ضرور پڑھا کریں، آپ کو بہت مزہ آئے گا جب آپ کو میننگس آ جائیں گے نا کہ میرا تو سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، دیکھیے زندگی اور موت، کہ میری پوری زندگی پہلے دن سے آخر وقت تک اللہ کے حکموں میں یہ عہد ہے جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، اور عہد جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کر لیتے ہیں نا ایوری ڈے، اب سوچئے 5 نمازوں میں 5 دفعہ ہم عہد کو اپنے دہرائیں گے، تو اب سوچئے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہو جائے گا۔ جب ہم سمجھ کے کوئی چیز پڑھتے ہیں، ان کی میننگ ہمیں سمجھ آتی ہے تو پھر عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 41 میں کہ اب یہ 2 آیات چھوٹی سی اپنی جو بھی بات ہے اپنی چھوٹی سی بات کر کے مکمل توحید سمجھا دی، اور اب واپس ان کی جو خواب کی تعبیر تھی اس کی طرف آتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یا صاحب السجن، اے میرے دوستوں قید خانے کے، اما احدکما کہ رہا تم میں دونوں میں سے ایک فیسقی تو وہ پلائے گا۔ اب یہاں پہ ایک اور بھی چیز دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھا تو ان کو یہ تو پتہ لگ گیا کہ ایک جو ہے، کیونکہ یہ 2 لوگ تھے، ایک وہ تھا جو ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، اور دوسرا وہ تھا جو نان بھائی تھا جو کھانا پکاتا تھا۔ تو ایکچولی گناہ گار جو تھا وہ جو کھانا پکاتا تھا اس پہ الزام کیا تھا کہ وہ بادشاہ کو زہر دینا چاہ رہے تھے، مارنا چاہ رہے تھے، اسی کے الزام میں جیل میں آئے تھے۔ تو اصل میں گناہ گار جو تھا وہ جو کھانا پکاتا تھا وہ تھا، جو
ساقی تھا وہ گناہگار بادشاہ کا نہیں تھا، وہ اس پلان میں شامل نہیں تھا، تو یوسف علیہ السلام کو پتا بھی تھا۔ اس کے باوجود آپ ان کے بلانے کا طریقہ دیکھیں کہ کتنے پیار سے بلا رہے، یا صاحبہ السجن، اے میرے دوستو، جیل کے دوستو، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ دوسرا جو بندہ ہے نا اس کو پھانسی ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گا۔ تو ان کے درد آپ یہاں پہ دیکھیں، ان کو یہ تھا کہ اس کو توحید سمجھ آ جائے، یہ زندگی میں توبہ کر لے گا تو یہ جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ توحید پہ نہ ہوگے، اسی طرح سے اس دنیا سے چلے گی تو ان کو سزا ملے گی۔ تو اس لیے وہ دیکھیے کہ ایک داعیے دین کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ ان کو یہ درد ہونا چاہیے کہ جب آپ کو ایسی چیز دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد لوگ ہیں یا آپ کے لوبرز ہیں، کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں جس کا آپ کو پتا ہے کہ یہ گناہ بہت بڑا ہے، تو آپ چھوٹا بھی ہو بڑا بھی ہو، آپ اچھے طریقے سے آپ ضرور اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیں کہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ربہ خمرہ، کہ وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، مطلب وہ چھوٹ جائے گا۔ وہ عمل آخر اور رہا دوسرا فیصلب، تو وہ سولی چڑھایا جائے گا، فتأکل الطیر، تو کھائیں گے اس کو پرندے، من راسہ، اس کے سر کے اوپر سے، قضی الامر، کہ فیصلہ کر دیا گیا معاملے کا۔ اب یہ جو سینٹنس ہے نا قضی الامر، یہ کیوں کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ کیونکہ اب یہ تھا، یہ دونوں نے جب اپنی خواب کی تعبیر بتا دی نا حضرت یوسف علیہ السلام نے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو ایسے ہی، ہمیں تو خواب نہیں آیا تھا۔ کچھ مفسرین نے یہ بتایا اس طرح سے، تو ہم نے تو ایسے کہا تھا کہ ہم دیکھیں کہ آپ کو مطلب آپ کیا کہتے ہیں۔ اس پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اب فیصلہ ہو گیا۔ وہ جو بات ہم کہتے ہیں نا کہ خواب کی تعبیر، آپ جس سے بھی پوچھو جیسی بھی تعبیر بتائیں گے پھر وہ ہو کے رہے گی۔ اگر سچی خواب ہے، جھوٹی خواب ہے، جھوٹی خواب تو ویسے ہی اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن یہ بات جو ہے نا کہ اب فیصلہ ہو گیا، جو منہ سے لفظ نکل گیا، الذی فیہ تستفتیان، وہ جس کے بارے میں تم پوچھتے تھے نا، اس کے بارے میں جو کہہ دیا گیا اب وہ کیا گیا۔ اس لیے میں پھر سے آپ کو یاد کروا دوں، جب بھی کبھی خواب ہے کسی کو نہ سنائیں، انلیس کہ آپ کو پتہ ہے وہ اچھی خواب ہے تو اپنے لفظ کو ضرور سنا دیں، وہ خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی ڈاؤٹ فل خواب ہے نا، ایک تو وہ ہوتا ہے جو شیطان کی طرف سے، تو وہ تو آپ خود کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا بات بتائی کہ ان کی پشتیں جو ہے نا وہ بستروں پہ نہیں لگتی ہیں، کہ وہ تڑپ کے نہیں جیسے اٹھ جاتے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون، کہ وہ پکارتے ربہم، اپنے رب کو، خوفا وطمعا، کہ کبھی تو وہ ان کے اندر ایک خوف ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا یا اللہ غلطی ہوگی، اور کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی امید ہوتی ہے یا اللہ مجھے پتا ہے آپ رحیم ہے، آپ کریم، آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ اور پھر آگے اسی آیت کی، اس سورہ کی اتنی پیاری آیت ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْیُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی آنکھ نے اس دنیا میں وہ دیکھا ہی نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت میں ان لوگوں کے لیے جو نیک لوگ ہیں، جو تتجافی جنوبہم، جو تہجد میں اٹھتے ہیں نا، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں چھپا کے رکھی۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جو مومن ہے اور جو کافر ہے وہ برابر ہو جائیں گے آخرت میں؟ ایسا نہیں ہونے والا۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اتنا حوصلہ ملتا ہے نا جب ہم ایسی چیز پڑھتے ہیں۔ اب میں تیزی سے آپ کو لے کے آگے جا رہی ہوں۔ اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دین کی اصل، اس کا ستون اور اس کی چوٹی، تینوں چیزیں تھی، دین کا اصل، اس کا ستون اور اس کی چوٹی نہ بتاؤں؟ زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کہا کہ میں کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی اصل اسلام ہے، اور نماز دین کا ستون ہے، اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ اچھا، اب مین ہے بات، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان تمام چیزوں کا، جو آپ دیکھیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، تہجد اور جہاد، سارا کچھ بتا کے نا پھر کہا کہ کیا ان تمام باتوں کی جس چیز
چیز پر دار و مدار ہے میں تمہیں وہ نہ بتاؤں؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کہ اسے اپنے قابو میں رکھو، اسے اپنے قابو میں رکھو۔ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر ہماری پکڑ ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، ساکلت کا۔ تو یہ دیکھو اتنا پیار آتا ہے نا کہ رسول اللہ بھی ایسے جیسے پیار سے نے کیسے کسی کو مر جانے، پنجابی میں کہتے ہیں مر جانے ہے کی مطلب کیتا ہے، مطلب اس طرح سے ساکلت کا کہ امو کا کہ تیری ماں تجھے روئے یا اے معاذ تیری ماں تجھے روئے کہ تو لوگ اپنی زبانوں کی بڑبڑ ہی کی وجہ سے تو اونتے منہ یا نتنوں کے بل جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ بہت غور کرنے والی حدیث تھی، اس لیے میں نے آپ کو سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ دیکھیں بعض دفعہ نا ہم اتنے اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی کہ ہم تو دین کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم تو سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں، اگلے کو بے شک آگ لگ۔ کئی دفعہ لوگوں کو آتا ہے تو کہتے ہیں جی میں تو دل کی بڑی صاف ہوں، جو میرے دل میں ہے وہ میری زبان پہ۔ نہ کریں ایسے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو کتنا ہرٹ کر جاتے ہیں، اور اتنی آرام سے جو اندر آپ بول کے آپ اپنا پھلکا کر رہے اور اگلے کے آپ نے تار تار کر دی عزت بیٹھ کے فرینڈس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آرام سے اتنی بڑی بڑی بات کر دیں۔ میں آپ سے مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں، میں کنورسیشن جیسے ہوتی ہے اس طرح سے کہہ رہی ہوں کہ کئی دفعہ لوگ ایسے کہتے ہیں نا میرا تو دل ہی بڑا صاف ہے، میں تو جو بات ہوتی ہے نا میں تو سیدھی منہ پہ بات کرتی ہوں۔ تو یہ بہت غلط بات ہے، کیونکہ یہ یاد رکھے گا کہ مظلوم جو ہے نا، جس کوئی دل اگر کوئی دل دکھ گیا ہے میری کسی بات سے، تو وہ مظلوم جو ہے نا اس کی آسمان دنیا تک سے پار کرتے ہوئے نا ساتوں آسمان تک چلی جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اترتے ہیں اس کا بدلہ لینے کے لیے۔ تو اس لیے کبھی ایسا کام نہ کریں۔ ہاں کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اگلا آپ کی ایموشنز کے ساتھ کھیلتا ہے اور وہ جان بوجھ کے آپ کو کہتے ہیں کہ تو نے ایسے بات کی تھی نا، اللہ ہی تجھے پوچھو گا، اور ہم ڈرے ہوتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جان سے ہمیں تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ اگر میں نے زیادتی نہیں کی ہے، اگر میں نے کچھ نہیں کہا تو پھر ڈرنے کی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہمیں اچھے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں پہ کسی کو کیا بات لگائی تھی اور کیسے ہم نے بات کی ہے۔ تو بس اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز پہ حضرت ابوبکر صدیق کی مجھے بات یاد آتی ہے کہ وہ اپنی زبان کو نا دانتوں میں یوں دباتے تھے زور سے۔ تو ایک دفعہ کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی تو ہے سارا کچھ، اگر یہ قابو میں رہے گی تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم بڑے بوڑھے کہتے تھے نا کہ بولنے سے پہلے سوچو، یہ بالکل وہی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے جی۔ ہم سورۃ الحجر کی انشاءاللہ آیت نمبر 45 کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پیاری سورہ ہے آنیسٹلی، وہ جیسے کہتے ہیں نا جو جوڑ رہے ہوتے ہیں، سورۃ ابراہیم بھی ایسی تھی، ہم نے پہلے پڑھا تھا۔ تو ہم پہلے شروع میں آپ دیکھیں ہم نے نبوت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت کے بارے میں بتایا، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحدانیت کا بتایا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بتا کے ہمیں جھنجھوڑا کہ دیکھو ابلیس کہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور کہاں ابلیس مردود، اور کس طرح سے تم اس کی باتوں میں آ جاتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے سامنے یہ بات کہی تھی، ہم بھول جاتے ہیں، کہی تھی کہ تم میرے بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، رائٹ؟ تو پھر ہمیں تو بہت سوچنا چاہیے نا، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل القرآن اہل اللہ ہی ہے، کتنی پیاری بات ہے کہ آپ لوگ اور میں جو ہم قرآن کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی بڑی بات رسول اللہ نے بتا دی کہ اہل القرآن جو قرآن والے ہیں وہ اہل اللہ ہی تو ہے، وہ اللہ والے ہی تو ہے۔ اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین وہ ہے قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیسیکلی کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن بات کرنے کی وجہ
میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ ہم تو غرور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ شیطان کو کہا جا تو نے جو کرنا ہے تو کر، میرے بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، تو ہمیں اتنا تو صبر کرنا چاہیے اپنے نفس پہ نا۔ تو وہی بات پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو جو شیطان کی بات مانے گا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دے گا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی، وہ ہم نے لاسٹ ٹائم بہت ڈیٹیل میں پڑھی تھی، اور آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے اپنے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ متقیوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب دیکھیں متقی کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے نا تو آپ یہ سوچیں کہ یہ نہیں ہے کہ متقی جو 110% بالکل ویسا ہی ہے جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ متقی وہ ہے جو بچ بچ کے چلتا ہے، جو کوشش کر رہا ہے، جس سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں فوراً توبہ بھی کر لیتا ہے، جس کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے اس کے آنسو نہیں رکتے اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے کام کرتا ہے، پھر کوئی غلطی ہو جاتی ہے پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت پسند ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اسے مانگا جائے کیونکہ وہ تو اس کی شان ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے کبھی یہ مت سوچیے کہ ہائے ہائے میں نے تو اتنا مانگا تھا اللہ بھی کہیں گے کہ میرے پیچھے لگے، مت سوچے، اللہ سے اس کی شان کے مطابق مانگے۔ وہ انسانوں کی طرح تھوڑی معاملہ ہے کہ ایک دفعہ دیا، دو دفعہ دیا، تیسری دفعہ وہ پریشان ہو گئے کہ کیا من کھا کے بار بار آ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب نہ مانگے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ انسان اچھا نہیں لگتا، جو وہ لگتا ہے کہ اس میں تکبر ہے کہ وہ اللہ سے نہیں مانگے۔ تو اب یہاں پہ ہم متقیوں کی مثال دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 45 میں فرمایا ان المتقین کہ بے شک متقی لوگ فی جنات وعیون کہ وہ باغوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ اچھا جی اب متقیوں کے بارے میں کیونکہ آگے ساری دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غور کیجیے اپنے مصحف میں لکھی ہے، یہ متقی کے نیچے لکھی ہے مسلمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ ان المسلمین فی جنات وعیون کہ مسلمان جو ہے وہ جنت اور چشموں کے متباغات و چشموں مطلب جنت میں ہوں گے۔ متقیوں کے بارے میں ٹھیک ہے، اب متقی کون ہے؟ اب کیونکہ ہمیں جنت میں جانے کے لیے تو پھر متقی بننا پڑے گا۔ تو شروع میں آپ دیکھیں قرآن پاک آپ کھولیں، شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقیوں کی مثال دی کون ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے نا، ھدی للمتقین کہ اس میں کس کے لیے ہدایت ہے؟ اس میں متقیوں کے لیے ہدایت۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں بتا دیا الذین یؤمنون بالغیب، یہ غائب جو ہے نا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے نا غائب پہ تو پھر تو ہم دنیا میں جنت کما لیں گے، کیونکہ جس کو یہ یقین ہو گیا کہ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لمحوں کا جواب دینا ہے، تو پھر کون غلطی کرنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ کس میں اتنی جرأت ہے کہ وہ کوئی غلط کام کرے گا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ متقی وہ ہے جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ ٹھیک ہے، اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے نا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کہ جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جس کو اس پہ یقین ہو گیا کہ یہ قرآن حق ہے، اس کا ہر فیصلہ حق ہے اور اس میں جو سزا اور جزا ہے وہ حق ہے، وہ کیسے غلط کام کر سکتا ہے؟ کتنی بڑی آیا ہے نا، اگر یہی آیا آپ سمجھ جائیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آگے جا کے جو یہ چیزیں کرتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون کہ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو کامیابی حاصل کرنے۔ مفلحون کون ہوتے ہیں؟ جو کامیاب ہوتے ہیں، جنت میں چلے گئے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدھی سی بات بتا دی۔ حضرت عمر نے کہتے کہ ایک دفعہ ابی بن کعب ان سے پوچھا متقیوں کے بارے میں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو ابی بن کعب نے کہا کہ عمر آپ کبھی ایسی راہداری سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے گزرا؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو بچا کے کپڑے اپنے سمیٹ کے بچا کے کہ ادھر سے کانٹا نہ لگ جائے، ادھر سے کانٹا نہ لگ جائے۔ تو ابی بن کعب نے کہا کہ یہی تو متقی کہ وہ دنیا میں تو چلتا ہے لیکن اپنے آپ کو بچا بچا کے چلتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے نا، تو سمجھ آ جاتی ہے کہ متقی کیا ہے۔ کیونکہ کئی دفعہ ہمیں
ہمیں لگتا ہے کہ وہ انسانوں سے نا ہم بڑھ کے جو فرشتوں کی صفت ہے وہ ہم ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں کہ متقی ایسا ہوگا. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن متقی وہ ہے جو سارا وقت اللہ کی رضا کے کاموں میں لگا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے. میں بار بار جو کہتی ہوں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اینڈ آف دا ڈے ہماری کوشش دیکھنی ہے، ہماری نیت دیکھنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کامیابی کہاں تک حاصل کی. اگر ہم نماز پڑھنے والے ہیں، ہم بیسک اپنے پورے کرنے والے ہیں نا، اور اس کے بعد جن کے بیسک ٹھیک ہو جاتے ہیں نا، وہ تو اگلے لیول پہ یوں چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بس بیسک میں ہی تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے پختہ ہونے میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ اور دعا مانگا کرے متقی ہونے کے لیے. نا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مشکل آ جاتی ہے زندگی میں کہ پتہ نہیں اللہ یہ کام بڑا مشکل ہے، میں کیسے اپنے آپ کو کروں، میں کیسے اللہ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو کور کروں، یا اللہ بڑا مشکل لگتا ہے میں کیسے کور کروں. ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ، انسان ہے نا. دعا مانگے، کیونکہ اب حدیث جو پڑھی تھی تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ اگر اذن دے تو ہی کر سکتا ہے، تو اذن تو اللہ نے دینا ہے، تو مانگنا بھی اس سے ہے نا. تو مانگا کرے اللہ سے کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. کتنی پیاری دعا ہے، رسول اللہ نے ہمیں سکھائی تھی کہ مانگو اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اپنا تقوی، اپنا ڈر، اپنا جو خوف ہوتا ہے نا گناہوں سے خوف، گناہوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے وہ عطا کر دے. وزکیہا، اور میرے نفس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک کر دے. انت خیر من زکاہا،